معزز قابل احترام بزرگوں بھائیوں، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کن تو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، وہ احببت ان اعرفا، تو میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اور پہچان بنانے کے لیے میں نے ایک مخلوقات کو پیدا کیا، اور وہ مخلوقات جس کا پیدا ہونے کا بنیادی مقصد یہ بنا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ احببت ان اعرفا، کہ میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو جائے، میری شناخت ہو جائے، میری عظمت سے لوگ واقف ہوں، اسی لیے میں نے تمہاری تخلیقات کو بنیادی سبب جو بنایا وہ تمہارے ساتھ محبت دی۔ ہمارے مشائخ نے اس چیز کو اولین ترجیح دی ہے جس کا نام محبت ہے۔ یہ محبت اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوقات میں تقسیم فرمائی، ہر مخلوق نے اس محبت سے کچھ نہ کچھ حصہ پایا ہے۔ یہ محبت روح والی چیز کو بھی ملی، جو غیر ذی والی روح ہے اس کو بھی یہ حصہ ملی۔ پوری دنیا میں اس محبت کا راج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہا جو ہے مقناطیس کی طرف بے اختیار کھینچتا چلا جاتا ہے۔ یہ چیزوں میں محبت کی دلیل ہے، جو بھی چیز اوپر سے پھینکے وہ زمین پر گرتی ہے، یہ جمادات میں محبت کی دلیل ہے۔ پرندوں نے بھی اس سے حصہ پایا، جانوروں نے بھی اس محبت سے حصہ پایا، انسانوں نے بھی اس محبت سے حصہ پایا، تبھی تو یہ مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر دلوں میں کوئی تعلق ہی نہ ہوتا تو لوگ ایک دوسرے سے بالکل اجنبی ہوتے۔ اسی طرح ایک کی تکلیف کا دوسرے کو کوئی احساس بھی نہ ہوتا، کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی کا کوئی تصور بھی نہ کرتا، احسان کرنے کا کوئی سوچتا بھی نہیں۔ یہ زندگی انسان کے لیے گزارنا بڑی مشکل ہو جاتی۔ اس محبت کے نمونے آپ کو گھر گھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ باپ بیمار پڑا ہے، بیٹی ساری رات باپ کی کرسی کے بیٹھ کر قریب جاگ رہی ہوتی ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ میرے ابو اگر آنکھ کھولیں گے تو میں انہیں دوائی پیش کروں گی، ان کے لیے اگر کھانے کا کچھ طلب ہوگا تو ان کے سامنے میں کھانا حاضر کروں گی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے والد کے سامنے باندی خادمہ جیسی صورت میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ میرا والد اس تکلیف میں ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، اور وہ اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے، تبھی تو وہ اپنا فرض منصبی سمجھ کر بیٹھی رہتی ہے کہ میرے والد کو کچھ چیز طلب ہو جائے، ضرورت پڑ جائے تو میں فوراً حاضر کر دوں۔ بلکہ بعض اوقات تو بھائی دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں کہ اللہ اس کے بدلے مجھے بیمار کر دیتے اور میرے والد محترم کو شفا عطا فرما دیتے، تو ایسے بھی محبت کے تقاضے ہم نے دیکھے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، جس طرح اولاد کی، بیٹی کی، بیٹے کی اپنے والد سے محبت ہوتی ہے، تو والدین کی بھی اپنی اولاد کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے۔ اس کا منظر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب کسی جوان بچی کے گھر سے رخصت کا وقت قریب ہو رہا ہوتا ہے، اس کا باپ اپنی کمائی کا بیشتر حصہ اس کے جہیز پر خرچ کر دیتا ہے، اور جب رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو باپ کی آنکھوں سے بھائی آنسو، بالکل آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ دیکھنے سے تو اس کا بوجھ کم ہو رہا ہے کہ اس کے سر سے ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے یہ میرے جگر کا گوشہ ہے، ٹکر ہے، میں نے اتنی محبتوں سے اسے پالا، معلوم نہیں آگے اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ ہم نے بیٹی اور باپ کو ایسے لپیٹ کر روتے دیکھا کہ شاید لوگ کسی کی موت پہ بھی اتنا نہ روتے ہوں، تو جدائی کے وقت باپ اور بیٹی کا رونا اس محبت کی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح بھائی اور بہن کے دل میں بھی اللہ رب العزت نے محبت ڈالی۔ پردیس میں بہن ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، خاوند کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہے، جب اس کو فون پر اطلاع ملے گی کہ بھائی بیمار پڑا ہوا ہے، ہسپتال میں داخل ہے، اس سے چین بھی نہیں آئے گا، اس سے کھانا اچھا نہیں لگے گا، نفلیں پڑھ کر دعائیں مانگے گی، راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگے گی کہ خیر کی خبر سننے کے لیے ہر وقت اس کے کان منتظر ہوں گے۔ ایسی محبت ہوتی ہے بہن کے دل میں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی بھائی کی بات سمجھاتی ہے، تو اس کی چند وقت کے لیے بے چین ہونا اس چیز کا ثبوت ہے کہ محبت تھی۔ یہ محبت جو ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے۔
تو بھائیو، میاں بیوی کی محبت کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ جب ایک کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، بس نہیں چلتا کہ کس طرح دوسرے کو ایسی دوا دی جائے کہ وہ صحت مند ہو جائے۔ خاوند سمجھتا ہے کہ بیوی کا غم میرا غم ہے، بیوی کی تکلیف میری تکلیف ہے، بیوی کی خوشی میری خوشی ہے۔ بیوی کو دیکھا کہ خاوند کے کاروبار پر کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ بیوی پریشان، چاہے بلا شک وہ گھر کی شہزادی بنی کیوں نہ پھرتی ہو، اگر خاوند کسی کاروباری معاملات میں الجھا ہوا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو بیوی کو بھی چین نہیں آتا۔ اگر خاوند غربت والی زندگی گزار رہا ہے تو پھر بیوی بھی وہی زندگی گزار رہی ہے۔ گویا کہ سکھ، چین، راحت، اطمینان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی، میں یہ بات دلیل کے طور پر مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ بہن بھائی کا، اولاد اور والدین کا، خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو محبت کا تعلق ہے نا، یہ ایک دوسرے کو احساس دلانے کی سب سے بڑی چیز بنتا ہے، جو انسان کو اس چیز کی طرف، ہمدردی کی طرف مائل کرتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی تکلیف کو جب تکلیف سمجھے، ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھے، تو بس اسی چیز کا نام محبت ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اولاد اور والدین کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد کے اوپر شفقت حاصل ہے، وہ اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر میں بچے اگر بھوکے ہوں تو وہ پسینہ بہاتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر پہرا دیتا ہے، ایک وقت میں دو دو جگہ پر نوکریاں کرتا ہے۔ حالانکہ وہ اتنا کما چکا کہ وہ اچھی روٹی خود کھا سکتا ہے، لیکن نہ جی نہ، اس کے سامنے تو بچوں کی ضروریات پڑی ہوئی ہیں۔ اس کا تو یہ فکر لگا ہوا ہے کہ میرا بچہ کسی اچھے اسکول کے اندر پڑھے، میرا بچہ کسی اچھے مدرسہ کے اندر پڑھے، میرا بچہ اچھے کپڑے پہنے، اس کے ہاتھ کے اندر اچھی گھڑی ہو، اس کے پاؤں کے اندر اچھے شوز ہوں۔ جس طرح اور بچوں کو میں دیکھتا ہوں ان کا اچھا کھانا پینا ہوتا ہے، تو میرے بچے کی زندگی کے اندر بھی ایسا ہو۔ اسی لیے وہ اپنے آپ کو، اپنے سکون کو، چین کو، اطمینان کو، راحت کو بھول جاتا ہے۔ یہ محبت ہے جو اللہ رب العزت نے اولاد کے حق میں باپ اور ماں کے دل میں رکھ دی ہے۔ باپ کی تو مثالیں دی، لیکن اگر ماں کی بات کرتے ہیں وہ تو ضرب المثل ہے۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کو آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، جس کو ناپ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کی محبت وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی نہیں چھو سکا۔ ماں کی محبت وہ سدا بہار پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ماں تو اولاد پہ قربان ہوئی ہمیشہ پڑی رہتی ہے، اور یہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ پرندوں میں دیکھ لیجئے، چڑیا میں دیکھ لیجئے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی جانور کے اندر دیکھ لیجئے تو ماں کا احساس سب سے آگے ہے۔ وہ خود پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے، لیکن اولاد پر تھوڑا سا چونچ کا جو پانی ہے اپنے اولاد پر وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ ایک درخت پر انہوں نے ایک گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے چڑیا کے، اور انہوں نے وہ اٹھا کر اپنی گود میں ڈال دی۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگا تو ایک چڑیا اس کے ارد گرد گھومنے لگی۔ جب چڑیا اس کے ارد گرد اڑ رہی تھی تو یہ صحابی تھوڑا سا اس بات کے اندر الجھ گیا کہ کیا بات ہے، یہ چڑیا میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے جو بچے اٹھائے ہوئے ہیں یہ اسی چڑیا کے تھے، گھونسلے میں پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے اور آ کر سارا ماجرا سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ تم نے یہ جو بچے اپنے گود کے اندر اٹھائے ہوئے ہیں یہ اسی چڑیا کے ہیں۔ اس چڑیا کے دل کے اندر اپنے بچوں کی اتنی محبت تھی، یہ تمہارے سر پر اڑ رہی ہے، فریاد کر رہی ہے کہ میرے بچے مجھے واپس لوٹا کر دو، آزاد کر دو، میں ماں ہوں، مجھے بچوں سے جدا نہ کرو۔ اگر آپ نہ سمجھ سکے تو اس لیے تمہارے اوپر پھر رہی ہے، اس لیے اس کے بچے لوٹا کر دو۔ تو اسی صحابی نے فوراً اس کے بچے جہاں سے اٹھائے تھے وہیں پر واپس لوٹا کر رکھ دیے۔ اسی طرح بھائی آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا، ہر ایک کے گھر کے اندر مرغیاں ہوتی ہیں، میں نے تو پالی ہوئی ہیں، آپ نے بھی رکھی ہوں گی۔ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوتے ہیں،
اگر کبھی بلی قریب آنے لگے تو یہ مرغی ان بچوں کو اپنے پیچھے کر لیتی ہے اور بلی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مرغی کو پتا ہے میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو بلی کا لقمہ بننے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی محبت برداشت نہیں کرتی، اس کی ممتا برداشت نہیں کرتی۔ وہ سمجھتی ہے کہ بلی میری اگر جان لے گی تو لے لے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں اپنے بچوں کو ہاتھ لگانے بھی بلی کو نہیں دوں گی۔ ماں کے دل کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ انسان تو بالآخر انسان ہے، عقل دید اور دانش رکھنے والا ہے، یہ تو اور چیز ہے۔ ایک عورت کے دل میں بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جوان بچیاں اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، جوان بچے بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ زندگی کے اس حصے تک نہ پہنچے جب وہ خود ماں بنے گے، تب محسوس ہوگا کہ ماں کی محبت کیا چیز ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں وہ دیت کر دی کیونکہ اس نے پرورش کرنی تھی، اس نے بچوں کو پالنا تھا۔ ماں کے دل میں ایسی محبت ہے کہ بچوں کو ہر معاملہ میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہے۔ ایک بچی جس کی شادی کو چند سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، اپنے گھر میں غمگین بیٹھی مصلے پر رو رہی ہوگی، دعائیں مانگے گی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اگر کوئی اس بچی سے پوچھے کہ تمہیں اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اچھی تعلیم عطا کی، محبت کرنے والا خامد عطا کیا، مال و دولت کے ڈھیر عطا کیے، دنیا کی عزت عطا کی، ہر نعمت تمہارے پاس موجود ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہ جواب دے گی کہ ایک نعمت ایسی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، میں اللہ سے وہ مانگ رہی ہوں۔ یہ حج پہ جائے گی تو طواف کعبہ کے بعد بھی اولاد کی دعائیں کرے گی، مقام ابراہیم پہ بھی سجدہ کرے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، غلاف کعبہ کو پکڑ کر جب روئے گی گڑ گڑائے گی تو اس وقت بھی اولاد مانگے گی، تہجد کی نماز میں بھی اولاد مانگے گی، کبھی لیلۃ القدر میں اگر جاگنا نصیب ہوا تو وہاں پر بھی اولاد کا مانگنا اس کے لیے سب سے اعلیٰ قسم کا ذریعہ ہوگا۔ کسی نیک بزرگ کی محفل میں اگر جانے کا موقع ملا تو وہاں پر بھی بھائی کیا مانگے گی؟ اولاد کی دعائیں کروائے گی۔ آخر یہ کیسی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان مغموم ہے، پریشان ہے، حالانکہ بچی جانتی ہے کہ جب میں ماں بننے لگوں گی تو 9 مہینے کا عرصہ میری بیماری میں گزرے گا، نہ میرا دل کچھ کھانے کو چاہے گا، جو کھاؤں گی کئی مرتبہ تو وہ باہر نکل آئے گا، مجھے بھوک برداشت کرنی پڑے گی، بیماروں جیسی زندگی گزارنی پڑے گی، مگر اس کے دل میں ایسی محبت ہوتی ہے کہ اس سب کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہوتی ہے۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جب وضع حمل کا وقت آتا ہے تو عورت کو اس وقت اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بچہ سیزرین بھی ہو سکتا ہے، والدہ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ پتا ہے بھائی اس سے بچے کے لیے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہو جائے گا تو 2 سال مسلسل بچے کی پرورش کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتی ہے، سونے کا موقع نہیں ملتا، سارا دن بچے کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس بچے کی خادمہ بن کر اس کی خدمت کروں گی، کبھی یہ روئے گا تو میں اس کو دودھ پلاؤں گی، کبھی روئے گا تو میں اس کو کھلونے ہاتھ میں دوں گی، کبھی روئے گا تو میں اس کو اپنی گود کے اندر اٹھا کر بٹھاؤں گی، تو دن رات ایک کر کے میں اس کو اچھی طرح پرورش کروں گی، اس کو پالوں گی، تو کیا وجہ ہے بھائی؟ آخر اللہ رب العزت نے اس ماں کے دل کے اندر اولاد کی محبت ڈال دی تو ہر چیز پر یہ اپنے بچے کو اچھی طرح پرورش کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے گی۔ رات کے تنہائیوں میں بھی قرآن پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گی کہ یا اللہ میری اولاد میری اولاد میری اولاد۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کی زندگی میں بھائی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو بیچاری بھول جاتی ہے، پھر ہر وقت بچے کی فکر لگی رہتی ہے، کبھی اس سے سلا رہی ہے، کبھی پہنا رہی ہے، کبھی بہلا رہی ہے، کبھی نہلا رہی ہے، کبھی پلا رہی ہے، ہر وقت اس کے بچے کی فکر ہے۔ بچے کو خوش دیکھ کر یہ خوش ہو جاتی ہے اور بچے کو دکھی دیکھ کر یہ خود بھی غم زدہ ہو جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد محبتوں کے پیمانے بدل گئے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بچے کو پیار نہ کرے تو یہ اس سے اپنا غیر سمجھے گی، اور اگر کوئی غیر عورت کوئی غیر
اپنے گھر کا رشتہ دار اس بچے کو اگر اٹھاتا ہے محبت کے اظہار کے طور پر اس کو بوسہ دیتا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ میرا اپنا رشتہ دار ہے، یہ میری اپنی رشتہ دار عورت ہے، کیونکہ یہ میرے بچے سے خوش ہے، اس سے پیار کر رہی ہے، میرے بچے سے اس کی دل بہلا رہی ہے، تو اس کو اس عورت کے ساتھ بھی محبت ہونے لگتی ہے، گویا کہ اس کو کیونکہ اس کے بچے کے ساتھ محبت کر رہا ہے۔ تو بھائی کیا چیز ہے، یعنی اپنی خوشی کو چھوڑ کر بچے کی خوشی کو اپنی خوشی بن جاتی ہے، اس کی بچے کے غم کو اپنا غم سمجھنے رکھتی ہے۔ ہائے ہائے، تو میرے دوستو یہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کوشش یہ کرے گی، پہلے بچے کو کھلائے گی پھر خود کھائے گی، پہلے بچے کو پلائے گی پھر خود پیے گی، پہلے بچے کو سلائے گی پھر خود بعد میں سوئے گی۔ سارا دن اس نے کام کیا، تھکی ہوئی، آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی آ کر بسترے پر لیٹ جاتی ہیں، اگر بچے کا رونا شروع ہو گیا تو یہ فوراً کہے گی کہ میری نیند قربان، میں اپنے اس لاڈلے بچے کی نیند کو قربان نہیں کروں گی۔ فوراً اس کو اٹھائے گی، اپنے گود کے اندر رکھ کے اس کو دودھ پلائے گی۔ تو اسی طرح اس کا وقت گزرتا رہے گا۔ یہ کتنی بڑی بھائی قربانی ہے، تو خود ہی فیصلہ کر لو کہ ماں کی کتنی بڑی قربانی ہے، ماں کتنی محبت کرتی ہے اولاد سے، ماں کتنی قربانیاں دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا بچہ جوان ہو گیا، کام کرنے باہر نکلا، رات کو آنے میں دیر ہو گئی، گھر کے سب لوگ اپنے وقت میں کھانا کھا لیں گے، ہاں ایک ہستی ہوگی جس کا نام ہے ماں، وہ انتظار کرے گی کہ میرا بیٹا کب آتا ہے کہ میں پہلے اس کو کھانا کھلاؤں گی پھر خود کھانا کھاؤں گی۔ حتیٰ کہ بیوی ہوگی وہ بھی انتظار نہیں کرے گی۔ آج کل کی بیویاں تو بھائی اور ماحول بنائے رکھتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر کھانا بنا کے تیرے لیے رکھوں گی، ٹھنڈا ہو جائے گا، بس میں اپنے بچوں کے لیے اور اپنا کھانا بنا کے کھا لوں گی، تم کہیں ریسٹورنٹ سے کھا لینا یا وہاں سے لے کر آنا، گھر آ کر کھا لینا۔ بعض دفعہ یہ ہو رہا ہے ماحول اور معاشرے کے اندر، لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے، بعض دفعہ تو فون کر کے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم کہاں ہو، میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا، جلدی گھر آ جاؤ، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اگر کبھی اس کو تسلی نہیں ہوتی، اگر فون بیٹے کی بند لگ رہی ہے تو پھر وہ گھبرا جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، اٹھ کر مصلے پر آ جاتی ہے، پھر دوپٹہ آنسو سے اس کا تر ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار میں اپنے بیٹے کے لیے خیر و عافیت کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہے۔ بھائی یہ میں الفاظات بڑے درد دل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، خصوصاً میں ان نوجوان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی ماں کے ساتھ کبھی نافرمانی والا برتاؤ نہ کرنا، کبھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرنا جس کی وجہ سے تمہارے لیے دونوں جہانوں کے اندر تمہارے لیے ہلاکت ہو جائے۔ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ خدا را اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اچھا سلوک رکھنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کا احسان مند بن کر رہنا، کبھی بھی ان کے سامنے زبان درازی نہ کرنا۔ آج کل میں نے سنا ہوا ہے اور ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، بچے نوجوان خصوصاً اپنے ماں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں پر۔ خدا را ایسے مت کیجیے، یہ ماں ہی ہوتی ہے بھائی جس نے تمہارے لیے ساری زندگی کی اپنا سکھ چین اطمینان سب کچھ قربان کر دیا، لیکن تمہاری زندگی کو ٹھیک بنایا، تمہاری تربیت کی۔ ماں کی ممتا وہ نعمت ہے جو بازار سے نہیں مل سکتی، ماں کی ممتا وہ نعمت ہے جس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتا بندہ، اس کے سوا کوئی دوسرا اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے شریعت میں ماں کا بہت مقام بنا دیا، کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوا کرتی ہے۔ جو محبت کی نظر اپنی والدہ کے چہرے پر ڈال دیتا ہے، اللہ رب العزت ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جو بار بار محبت اور عقیدت سے دیکھے، فرمایا کہ جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج یا عمرے کا ثواب ملے گا۔ کیا بڑی بات ہے! اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا کعبے کی دہلیز کو بوسہ دینے کے مترادف ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے ماں کی دعائیں لے لی، جس نے ماں کی خدمت کر لی، اس نے گویا کہ اللہ کو راضی کر لیا۔ جس نے ماں کو ناراض کیا اس نے گویا کہ اللہ کو ناراض کیا۔ ایک ولی اللہ تھے، اس کی والدہ جب فوت ہو گئی، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اب ذرا سنبھل کے زندگی گزارنا۔
تو بھائی ماں کی دعائیں اولاد کے گرد پہرا دیتی ہیں۔ اولاد کو نہیں پتہ ہوتا کہ ماں کب کب کہاں کہاں بیٹھی دعائیں کر رہی ہے، یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، پھر بھی اولاد کے لیے رحمت و شفقت کا سایہ ہوا ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ اولاد کا اچھا سوچتی ہے، بلکہ اولاد کی طرف سے تکلیف بھی پہنچے تو جلدی معاف کر دیتی ہے۔ دنیا میں ماں سے زیادہ جلد معاف کرنے والا کوئی نہیں، اپنے بچے کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے ماں کا حق 3 بار بتایا، چوتھی بار باپ کا حق بتایا۔ یہ شریعت کی بات بتا رہا ہوں، کوئی اپنا اصول نہیں بتا رہا۔ یہ عاجز کہتا ہے کہ بھائی اس لیے کہ ماں بچے کی پیدائش میں مشقت اٹھاتی ہے اور باپ کا حصہ شہوت کے ساتھ ہوتا ہے، ماں کا نطفہ رحم کے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ سینے سے آتا ہے، باپ کا نطفہ پشت سے دور سے آتا ہے، اس لیے ماں کے دل میں اولاد کی محبت اللہ نے زیادہ ڈال دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں 2 عورتیں تھیں، چھوٹے بچے ایک جسے اٹھائے ہوئے تھے، جنگل میں سے جا رہی تھی، ایک بھیڑیا آیا اور اس میں سے ایک عورت کے بچے کو چھین لے گیا اور وہ بھیڑیا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دوسری عورت کا بچہ میں لے لوں، اس نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، دونوں اپنا حق جتلاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ اس بچے کو میرا ہے، وہ دوسری عورت کہتی ہے نہیں یہ بچہ میرا ہے، اس کے بچے کو بھیڑیا لے گیا، وہ کہتی ہے نہیں میرا نہیں، اس کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چھری لاؤ، میں اس بچے کو 2 ٹکڑے کرتا ہوں، ایک ٹکڑا اس کو دیتا ہوں، ایک اس کو دے دیتا ہوں۔ ان میں سے جب فیصلے کا یہ الفاظ سنا تو ایک عورت کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے سنا کہ بچے کو 2 ٹکڑے کیا جا رہا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں بس رہنے دو، ٹھیک ہے اسی عورت کے پاس ہی بچہ کیوں نہ رہے، لیکن بچے کو 2 ٹکڑے مت کرو کیونکہ پھر تو یہ زندہ بھی نہیں رہے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حقیقت میں بچہ اسی کا ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس کو 2 ٹکڑے مت کرو، فوراً اس کو بچہ دے دیا۔ اس عورت کو کہا کہ تمہارا یہ بچہ نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی میرے عزیز دوستو، یہ ہے ماں کی محبت، یہ اس ممتا کی وجہ سے ہے، خود جھڑکی دے رہی گی لیکن اپنی اولاد پر کبھی برداشت نہیں ہوتی، یہ اصل میں محبت ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ جتنی ساری مخلوق کے اندر محبتیں ہیں، انسانوں کو، حیوانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، کیڑوں مکڑوں کو، سب کی محبتوں کو جمع کیا جائے تو یہ سب مل کر بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے 70ویں حصے کا ایک نعم البدل بھی نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اسی لیے قرآن مجید سے اس کی گواہی ملتی ہے کہ سنیے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے، قرآن عظیم الشان گواہی دے رہا ہے کہ غزوہ احد میں صحابہ سے ایک بھول ہوئی، چند صحابہ کو نبی علیہ السلام نے پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، جب فتح ہوئی کافر پسپا ہوئے، وہ سمجھے ڈیوٹی مکمل ہو گئی، تھوڑی سی غلط فہمی کی بنا پر نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع پا کر پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان دونوں طرف کفار کے درمیان میں آ گئے، کئی صحابہ تو شہید ہوئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جیسی شخصیت کو بھی پتھر لگا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے جسم سے خون نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت غمگین تھے، بڑے بڑے جلیل قدر صحابی شہید ہوئے اور بہت ساری اکثریت تو زخمی تھی۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم خسار چاچے تھے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، غمزدہ تھے، صحابہ سے کلام نہیں کر رہے تھے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن مجید کو اللہ رب العزت کو نبی علیہ السلام کی ناراضگی پسند نہ آئی کہ یہ اپنے صحابہ سے کیوں ناراض ہیں، جیسے ماں کو بچوں سے کسی کی ناراضگی پسند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے سفارش کر دی کہ فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، اے میرے محبوب انہیں معاف فرما دیجئے، ان کے لیے آپ استغفار کیجئے، میں خدا بھی انہیں معاف کر دوں گا۔ دیکھیں بھائی قرآن کا ارشاد ہے، اور انہیں مشورے میں شامل کر لیجئے۔ دیکھو اللہ کا حکم ہے اپنے نبی کے لیے کہ میں سفارش کر رہا ہوں ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میرے محبوب صحابہ سے کیوں ناراض ہیں۔ ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رشتہ دار سے ناراض ہوئے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتان کے بارے میں سچ سمجھ لیا تھا، غلط فہمی دل میں آ گئی تھی۔ صدیق اکبر نے دل میں سوچا کہ میں ہر مہینے اس کو کچھ پیسے دیتا ہوں کیونکہ یہ غریب ہے،
اس کا گزران کچھ اور نہیں، میں اس کی امداد کے طور پر اس کا تعلق ہے مجھ سے، میں دے دیتا ہوں، لیکن اب میں اس کے پاس یہ امداد بھیجنا بند کر دیتا ہوں۔ رب کریم نے بہتان لگانے والے منافقین کو ڈانٹ پلائی، جو صحابہ ان کی باتوں میں آ گئے تھے ان کو بھی سرزش فرمائی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صدیق اکبر کو ناراض نہ ہونے دیا، فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَاصْفَحُوا اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دے۔ بھائی قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بنی ہوئی بات نہیں بتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کو کہ ان کو تم معاف کر دو، جن کو اللہ نے بھی معاف کر دیا کہ تم بھی انہیں معاف کر دو، اور پھر تم کیوں ان کا حق بند کر رہے ہو؟ جو کچھ دے رہے تھے ان کو عطا کر رہے تھے، عطا کرنے دو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں جو کچھ پہلے خرچ بھیجا کرتا ہوں میں نے اپنی ناراضگی ختم کر دی اور میں دوبارہ بھیجا کروں گا۔ بھائی قابل غور کی بات ہے۔ یہاں نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جو پروردگار عالم دوسروں کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتا، وہ اگر خود کسی بات پر ناراض ہو تو اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ وہ ناراض رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی یہ چاہت ہے کہ میرے بندے گناہوں سے سچی توبہ کریں، میرے در پر آ کر معافی مانگ لے اور میں ان کے معاف کر دوں۔ بچہ اپنی ماں سے جب معافی مانگتا ہے ماں جلدی معاف کر دیتی ہے۔ بچے کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے بھائی، جو میں اپنے اکثر بیانات کے اندر بتا دیتا ہوں۔ دیکھو بھائی، بچہ جب کوئی شرارت کرتا ہے تو ماں اس کو ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، جب تھپڑ لگتی ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو پھر بھی رونے کے بعد کس کے پاس دوڑ کر آتا ہے؟ ماں ہی کے پاس لوٹ کر آتا ہے۔ اسی طرح بھائی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین تھوڑا سا اس کو ٹھوکر لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جب لوٹ کر اللہ کے دربار پہ آ جاتا ہے، جس طرح ماں اپنے بچے کو جلدی سے اپنے گود کے اندر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، اس کو جلدی سے بوسہ دیتی ہے اور معاف کر دیتی ہے، تو اللہ رب العالمین تو ماں سے بھی زیادہ کریم ہے۔ وہ کہتا ہے بندہ تو آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسعت والی رحمت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک قافلے کو دیکھا، ایک ماں پریشان تھی، اس کو اپنے سر پر دوپٹے کا ہوش بھی نہیں تھا، اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، وہ ادھر بھاگ رہی تھی، کبھی ادھر بھاگ رہی تھی، لوگوں سے پوچھتی کہ بتاؤ میرا بیٹا کہاں دیکھا؟ لیکن یہ منظر بھی عجیب منظر تھا۔ ماں کا جگر گوشہ اس سے جدا ہوتا ہے تو پھر دیکھیں کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ پریشان تھی، اس کا دل مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے، الفاظ بیان نہیں کر سکتی اس پر کیا مصیبت گزر رہی ہے۔ اس کی آنکھیں تلاش کر رہی تھی کہ میرا بیٹا کہاں ہے، مجھے نظر آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ ماں اپنے بیٹے کو جب ڈھونڈ رہی ہے، جس بیٹے کی وجہ سے یہ اتنی پریشان ہے، اگر اس کا بیٹا یہ ابھی اس کو مل جائے تو کیا یہ اپنے بیٹے کو آگ کے اندر ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ماں اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے پاگل بری پھرتی ہے، اب اس کو یہ بچہ مل جائے اور یہ اس کو آگ میں ڈال دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اتنی محبت سے یہ تو ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح جس طرح ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، اللہ رب العزت بھی اپنے مومن بندے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتے۔ دیکھو بھائی، تو اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے۔ معافی مانگنی ہے تو بالکل آسان، ایک مرتبہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو، دوسری مرتبہ ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو، 70 مرتبہ تم گناہ کرو پھر بھی توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نوجوان صحابی تھے، اپنی ماں کو ناراض کر رکھا تھا، کوئی تکلیف پہنچائی تھی، ناراض ہو کر دھکا دیا اور ماں کو چوٹ آ گئی، تو وہ دل سے ناراض تھی۔ اب اس کی موت کا وقت آ گیا، سکرات موت طاری ہے مگر موت نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا گیا، ارشاد فرمایا کہ میں خود چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صورتحال معلوم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو سفارش فرمائی کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں، تو والدہ نے کہا کہ میں ہرگز اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، دل دکھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اتنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ جلدی کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جب اکٹھے کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اب میں اس لکڑیوں کو آگ لگا کر اس بچے کو اس آگ کے اندر پھینک دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو ادھر سے ماں بھی سن رہی تھی، اس نے کہا کہ نہیں بس میرے بچے کو آگ میں مت ڈالیں، میں معاف کر دوں۔ تو بھائی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آگ میں جائے، تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے۔ ہاں بس اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو
ایک ہی طریقہ ہے، تم نے اگر دنیا کے اندر سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ رب العالمین کبھی تمہیں جہنم کی آگ تو کیا، جہنم کا دھواں بھی تمہارے اوپر حرام کر دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ کی خدمت میں ایک سچا واقعہ بھی پیش کر دوں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اس کی بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی طبیعت کامچور تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بالکل ہی بوجھ سمجھ کر کرتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ خاوند تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اپنے خاوند سے ناراض رہنے لگی۔ جوان تھی، خاوند سے بھی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ اور میرے ساتھ وہیں پر تم میرے ساتھ رہو تو میں خوش رہنا بالکل پسند کروں گی۔ ان بوڑھوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے، مجھے یہاں رہنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ نوجوان ایسا مدہوش تھا، اس نے بیوی کی بات کو مان لیا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر دوسرے شہر میں جا کر گھر بنا لیا۔ اپنے ماں باپ کو اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اسی طرح وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں جب عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، بالآخر اس کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا۔ جاب اچھی تھی، یہ وہاں چلا گیا، پیسے بھی زیادہ آ گئے، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا، سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجنا۔ اپنے ماں باپ کو اس نے بالکل ہی اپنے آپ سے رابطہ بھی نہ رکھا۔ بیوی کہتی تھی اگر ان سے رابطہ کرو گے تو میں رابطہ تم سے توڑ لوں گی۔ محبت کے ہاتھوں بیچارہ مجبور ہو کر اس نے یہ کرتوت کیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اسی حال پر چھوڑ دیا۔ کئی سال گزر گئے تو ایک مرتبہ یہ طواف کر رہا ہے، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد ان بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں جب سے آیا ہوں 12 سال ہو گئے، میں نے ہر سال حج کیا، لیکن ہر بار میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں تو عبادت کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، نہ کسی کو کام کرنے کو جی چاہتا ہے، اور جب بھی میں حج کرنے آتا ہوں تو اچانک رات کو جب سوتا ہوں تو مجھے نیند کے اندر غیبی آواز آتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں، تمہارا حج قبول نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ضرور تم سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ہاں تمہارا حج بھی قبول نہیں ہو رہا۔ اس نے پوچھا بزرگ نے کہ بتاؤ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارے والدین تم سے خوش ہیں، راضی ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا اس کا تو پتہ نہیں، کیونکہ میں 12 سال سے ان سے دور ہوں، ان سے رابطہ بھی نہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ بس یہی تمہارا سب سے بڑا ایسا عظیم گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہاری عبادت کی حلاوت، لذت اور تمہارے لیے حج کی قبولیت بھی تم سے چھین لی۔ جاؤ، جا کر اپنے والدین سے رابطہ کرو، ان سے جا کر ملو، پھر آ کر بتانا کہ تمہاری زندگی کے اندر حج کا قبول ہونا ہو رہا ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہ نوجوان فوراً ادھر سے نکلا، اس کی زندگی کا دل بدل چکا، اور فوراً اپنی بیوی کو کہا کہ میں اپنے والدین کے پاس جا رہا ہوں۔ بیوی نے تو اسی وقت ہی رونا دھونا شروع کر دیا کہ نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، لیکن وہ کہاں سنتا، اس کا دل مضبوط بن چکا تھا، اب اس کے دل میں استقامت آ چکی تھی۔ اس نے بیوی کو کہا کہ تمہیں اگر انتظار کرنا ہے تو انتظار کرو، میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گا۔ جب یہ گاؤں پہنچا تو کئی سال گزر چکے تھے، گاؤں کا سارا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اب اس نے بیچارے نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ فلاں فلاں شخص کہاں رہتا ہے۔ تو ایک نوجوان راستے کے اندر ملا جو کہنے لگا کہ ہاں فلاں بندے کو میں جانتا ہوں، سامنے والا گھر ہے اس کا، لیکن وہ خود تو مر چکا ہے، لیکن اس کی پیچھے ایک بیوی ہے، اور ہم نے سنا ہوا ہے اپنے بڑوں سے ان کا ایک بیٹا تھا اکلوتا، اور وہ بڑا ہی پتہ نہیں نالائق و کم بخت قسم کا انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر خود کہاں دوسرے شہر چلا گیا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اور وہ ان کے پاس آتا ہی نہیں سنبھالنے کے لیے۔ اب یہ عورت بیچاری بھی بیمار پڑی ہوئی، کوئی اس کی خدمت کرنے والا ہے نہیں۔ جب نوجوان نے یہ باتیں سنی تو فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور جا کر جب دروازہ کھولا دیکھا کہ اندر ایک چارپائی پر ایک میری ماں بستر پر پڑی ہوئی ہے، اور بالکل وہ کمزور ایک ڈھانچہ بن چکی ہے ہڈیوں کا، کچھ بھی اس کے جان کے اندر گوشت نہیں پڑا ہوا، لیکن اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے اور وہ کچھ دعائیں مانگ رہی ہے۔ جب قریب ہوا تو اس نے سنا کہ میری ماں یہ دعائیں کر رہی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کا چہرے کا بوسہ نصیب کر دے، میں اپنے بیٹے کے چہرے کو بوسہ لوں، کیونکہ
میرا خاوند دنیا سے چلا گیا اور وہ بھی ترستا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں، لیکن وہ اس نے نہ دیکھا، اور اس کو اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے کفن اور غسل بھی نصیب نہ ہوا، اس کو قبر کے اندر بھی دوسرے لوگوں نے اتارا، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا آخر وقت میں مجھے دیکھے، میں بھی اس سے دیکھوں۔ جب اس نے ماں کے یہ الفاظ سنے تو فوراً اپنی ماں کو کہا کہ جی اماں میں آ گیا، جی اماں میں آ گیا۔ جب ماں نے آواز سنا تو اٹھنے کی طاقت تو نہ تھی، کیونکہ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس نے کہا کہ بیٹا قریب آ جا، مجھے اپنے سینے سے لگا لے، میں تیرے چہرے کا بوسہ تو لوں، میری یہ آخری تمنا ہے۔ جیسے ہی اس ماں نے اپنے بچے کو دیکھا، اس کے چہرے سے بوسہ لیا تو اس کی زندگی کے اندر ٹھنڈک آ گئی۔ چند وقت ہی گزرا تھا، چند گھنٹوں کے بعد وہ ماں تو مر گئی، لیکن مرنے کے بعد اس کی زندگی میں بڑا انقلاب آ گیا، اور یہ نوجوان پھر اپنی والدہ کے ادھر ہی علاقے کے اندر اس کا تدفین وغیرہ کر کے پھر واپس جب سعودی عرب لوٹ کر آ گیا، جب اسی سال اس نے حج کیا تو فوراً رات کو اس کو خواب آیا کہ تمہارا حج اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا۔ دیکھو بھائی، یہ چیز ہے، یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ اگر کوئی تمہارا اس محفل کے اندر ایسا نوجوان بھی بیٹھا ہوا ہو جس کی زندگی کے اندر والدین کی نافرمانی آ چکی ہو، تو آج ہی جا کر اپنی والدہ کو راضی کرو، آج ہی جا کر اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑو اور معافی منگا لو۔ اور ایسے واقعات میں اسی لیے سنا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات تمہاری زندگی کو بدلنے والے بن جائیں۔ جو لوگ ماں باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کو اہمیت بھی نہیں دیتے، ہر بات میں کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کا قصور ہے، تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا خدا را اللہ سے ڈریں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بے شک اگر میرے بعد اگر تمہیں کسی کا احسان مند ہونا ہے تو وہ تمہارے والدین ہی ہے جس کا تمہیں احسان مند ہونا ہے۔ اس لیے دعا گو اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ جو کچھ کہا اور سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔